بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس کوکب درخشاں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ کیا امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نا واقف ہو؟ لوگ ان کو جاہلیت میں عبد شمس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے مشرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عبد شمس۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عبد الرحمن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، رہی ان کی کنیت ابو ہریرہ تو اس کا سبب یہ ہے کہ بچپن میں ان کے پاس ایک بلی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے ہم جولیوں نے انہیں ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا اور بعد میں یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام پر غالب آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ان کو پیار سے ابو ہر کہہ کر بلاتے، اس لیے وہ خود بھی ابو ہر کو ابو ہریرہ پر ترجیح دیتے اور کہتے، میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسی نام سے پکارتے تھے۔ ہر مذکر اور ہریرہ مؤنث ہے اور مذکر مؤنث سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے اور وہیں اپنے قبیلے میں مقیم رہے اور 6 ہجری میں اپنے قبیلے بنی دوس کے ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت کے لیے یکسو ہو گئے۔ مسجد نبوی کو جائے قیام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے بیوی بچے نہیں تھے، صرف ان کی بوڑھی ماں تھی جو اس وقت تک شرک پر مصر تھی، جن کی محبت اور خیرخواہی کے پیش نظر وہ برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ اس سے نفرت اور انکار کرتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، مگر ان کا دل غم سے کباب ہوتا رہتا۔ ایک روز انہوں نے اپنی ماں کو خدا اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جن کو سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیوں رو رہے ہو؟ میں برابر اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی۔ آج بھی جب میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے مجھے سخت دل آزار بات سنائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل سے دعا فرمائیے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس گھر گیا تو دیکھا کہ دروازہ بھیڑا ہوا ہے اور مجھے اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو ماں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ابھی وہیں کھڑے رہو۔ پھر جب انہوں نے کپڑے پہن لیے تو کہا اب اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے غم سے آنسو بہاتا ہوا گیا تھا، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گہری محبت تھی جو ان کے رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح طابہ میں سورج گردش کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہتے تھے
کہ اس نے ان کو اپنے دین کے اتباع کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کہتے تھے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت بخشی، شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا، اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے نوازا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی طرح وہ علم کے بھی بڑے شیدائی تھے۔ انہوں نے اس کو اپنا روزمرہ کا معمول بلکہ اپنی زندگی کا منتہا و مقصود بنا رکھا تھا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک روز میں، ابو ہریرہ اور میرا ایک ساتھی، تینوں آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ذکر و دعا میں مصروف تھے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے نمودار ہوئے اور آ کر ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ جب ہم خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا سلسلہ جاری رکھو۔ تب میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دعاؤں پر آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیزیں بھی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگی ہیں، اور میں تجھ سے نہ بھولنے والا علم مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعا پر بھی آمین کہی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نہ بھولنے والا علم مانگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سَيَقَكُمْ بِهَذَا الْغُلَامُ الدَّوْسِي، یہ دوسی نوجوان تم لوگوں سے بازی لے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح علم کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ ایک روز ان کا گزر مدینہ کے بازار میں ہوا۔ وہ لوگوں کی دنیاوی مصروفیت اور خرید و فروخت اور لین دین میں ان کے انہماک کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اہل مدینہ، تم لوگ کتنے عاجز اور ناکام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہماری کون سی عاجزی اور ناکامی دیکھی؟ لوگوں نے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں ہو، جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مسجد میں، حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے مسجد کی طرف دوڑے اور حضرت ابو ہریرہ ان کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔ جب ان لوگوں نے واپس آ کر ان سے کہا، ہم لوگ مسجد میں گئے تھے مگر وہاں تو ہم نے کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں، ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا، تم لوگوں کا بھلا ہو، وہی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اپنی غیر معمولی علمی مصروفیت و انہماک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں کی پابندی کی وجہ سے بھوک، فاقہ کشی اور زندگی کی جو سختیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیلی، شاید ہی کسی دوسرے نے جیلی ہوں۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، مجھے اتنی شدت کی بھوک لگتی تھی کہ بے تاب ہو کر میں صحابہ رسول میں سے کسی صاحب سے قرآن کی کسی آیت کے متعلق پوچھتا تھا، حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، تاکہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائے۔ ایک روز تو مجھے ایسی زور کی بھوک لگی کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ پھر میں صحابہ اکرام کے راستے پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق ان سے دریافت کیا، اور یہ سوال میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر بلائیں، مگر انہوں نے نہیں بلایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب میری طرف سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ پھر وہ گزرگاہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پا سے منور ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے حال ہوں۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، ابو ہریرہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا، اور پھر پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھ کر گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ یہ فلاں صاحب نے آپ کے واسطے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا۔ تب انہوں نے مجھ سے فرمایا،
ابو ہریرہ جاؤ تم اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ آپ کا مجھے ان سب لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجنا اچھا نہیں معلوم ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنے سے دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ پی لوں تاکہ مجھے سہارا مل جائے، پھر ان لوگوں کو بلانے جاؤں۔ بہرحال میں ان لوگوں کو بلا کر لے آیا۔ جب وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ لو اور اسے سب لوگوں کو پلاؤ۔ میں وہ پیالہ باری باری ہر ایک کو دیتا گیا، یہاں تک کہ سب نے اسودہ ہو کر پی لیا۔ میں نے پیالہ ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے سر مبارک اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اب میں اور تم صرف 2 آدمی بچ گئے ہیں۔ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا پیو، میں نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پی لیا۔ آپ برابر اور پیو کہتے رہے اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں پورے طور پر شکم سیر ہو گیا اور عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تب آپ نے پیالہ لے کر باقی بچے ہوئے دودھ کو خود پیا۔ اس واقعے کو گزرے ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی کہ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں ہاتھ آنے والے غنائم کے سبب مسلمانوں میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی مال و دولت، مکان و اسباب اور بیوی بچے ہر چیز ہو گئی، مگر یہ ساری چیزیں مل کر بھی نہ تو ان کی فطرت اور طبیعت میں ذرہ برابر کوئی تغیر پیدا کر سکی، نہ گزرے ہوئے دنوں کی یاد کو ان کے لوہے دل سے محو کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، میں نے حالت یتیمی میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ میں صرف پیٹ کی روٹی کے عوض بصرہ بنت غزوان کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ میں حضر میں ان لوگوں کی خدمت کرتا اور سفر میں ان کے اونٹوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے دین کے ذریعے سارے حالات درست کر دیے اور ابو ہریرہ کو والی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے کئی بار مدینہ منورہ کے والی بن گئے، مگر گورنری کا یہ عہدہ بھی ان کی نرم مزاجی اور سادگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکا۔ ایک بار اپنی گورنری کے زمانے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیوں کا ایک بوجھ پیٹھ پر لادے مدینہ کے راستوں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کا گزر سالبہ ابن مالک کی طرف سے ہوا تو بولے، مالک کے بیٹے، گورنر کو جانے کے لیے راستہ دے دو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ کیا اتنی ساری جگہ آپ کے گزرنے کے واسطے کافی نہیں؟ ابن مالک نے کہا تو انہوں نے کہا، گورنر کے ساتھ اس گٹر کے لیے راستہ دو جو اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں وفور علم اور نرم مزاجی کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی وافر مقدار بھی جمع ہو گئی تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور تہائی رات تک عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کر دیتے جو رات کا دوسرا تہائی حصہ عبادت میں گزارتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو جگا دیتی اور وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرتی۔ اسی طرح ان کے گھر میں عبادت کا سلسلہ رات بھر جاری رہتا۔ ان کے پاس ایک حبشن لونڈی تھی۔ ایک دفعہ اس سے کوئی ایسی نازیبہ حرکت سرزد ہو گئی جس سے ان کو اور گھر والوں کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے اس کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر رک گئے اور کوڑا رکھتے ہوئے لونڈی سے کہا، اگر قیامت کے دن قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو جو اذیت تو نے ہمیں پہنچائی ہے میں تجھے ضرور اس کی سزا دیتا، لیکن میں تجھ کو ایک ایسی ہستی کے ہاتھ فروخت کروں گا جو تیری قیمت مجھے اس روز ادا کرے گی جب میں اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گا۔ جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ ان کی صاحبزادی ان سے کہتی تھی، ابو جان، میری ہم جولی لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں تیرے ابا تجھے سونے کے زیورات کیوں نہیں پہناتے؟ تو وہ جواب دیتے، بیٹی ان سے کہہ دینا کہ میرے والد میرے اوپر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا اپنی بیٹی کو سونے کے زیورات نہ پہنانا کسی بخالت یا مالی طمع کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ انفاق فی سبیل اللہ میں نہایت فیاض اور بڑے کشادہ دل واقع ہوئے۔ ایک دفعہ مروان ابن حکم نے ان کے پاس 100 دینار بجوائے اور دوسرے دن کہلا بھیجا کہ خادم نے غلطی کی ہے، وہ رقم آپ کو دے دی، حالانکہ میں نے آپ کے یہاں نہیں کسی دوسرے کے یہاں بجوائی تھی، اس لیے وہ رقم واپس بھیج دیجئے۔ یہ سن کر وہ سخت نادم ہوئے اور مروان کے یہاں کہلا بھیجا کہ میں نے وہ ساری رقم خدا کی راہ میں خرچ کر دی، اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی نہیں بچا ہے۔ جب بیت المال سے میرا وظیفہ برآمد ہو تو اس میں سے یہ رقم وضع کر لینا۔ دراصل مروان نے ایسا صرف ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا،
مگر جب پتہ لگ گیا تو اس کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے۔ جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، امی جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دیتی۔ پھر وہ کہتے، اللہ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن پر میری پرورش کی۔ تو وہ جواب میں کہتی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحم کرے جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے غیر معمولی دلچسپی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی دعوت دے۔ ایک روز انہوں نے 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے سن رسیدہ تھا۔ انہوں نے چھوٹی عمر والے سے پوچھا، یہ آدمی تمہارا کون ہے؟ یہ میرے والد ہیں، اس نے جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان کا نام لے کر نہ بلانا، ان کے آگے نہ چلنا اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور ان کا آخری وقت آ گیا تو رو پڑے۔ جب ان سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، میں تمہاری اس دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ دوری منزل اور قلت ذات کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں ایک ایسے راستے کے آخری سرے پر کھڑا ہوں جو مجھے جنت یا دوزخ میں پہنچانے والا ہے، اور مجھے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں ہے کہ میں ان دونوں میں سے کس میں پہنچوں گا۔ مروان بن حکم عیادت کے لیے آیا تو ان سے کہا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو انہوں نے کہا، خدایا میں تیری ملاقات کا محبوب رکھتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما اور اس میں جلدی کر۔ اور مروان کی واپسی سے پہلے ہی ان کی یہ دعا در قبولیت کو دستک دے چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1690 سے زیادہ حدیثیں یاد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔